سلام علی آل یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیۃ اللہ العظم فی الارض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے سلسلہ مہدویت جاری و ساری ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اگر پوری بشریت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے امام برحق قبول کر لیتی تو کیا خدا اپنی آخری حجت یعنی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو پردہ غیبت میں رکھتا یا نہ رکھتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پوری بشریت حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو امام برحق قبول کر لیتی تو یقیناً خدا کبھی بھی اپنی آخری حجت کو پردہ غیبت میں نہ رکھتا، اور حتیٰ کہ جتنی بھی حجتوں کو قتل کر دیا گیا انہیں کبھی بھی قتل نہ کیا جاتا، اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر مولا امام حسین علیہ السلام کو بھی سرزمین کربلا پر شہید نہ کیا جاتا، تو اور نہ ہی نعمتیں اور نعمت خدا اور برکات الہیہ منقطع ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ظلم و بربریت اور یہ نعمت الہیہ کا منقطع ہونا اور برکات الہیہ کا ختم ہونا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگوں نے بعد از پیغمبر اللہ کے بنائے ہوئے امام کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے امام کو قبول کر لیا۔ اور جناب ابو حمزہ الصومالی کہتے ہیں کہ قلت لی جعفر علیہ السلام، کہ میں نے مولا باقر علیہ السلام سے پوچھا فرزند رسول انا علی علیہ السلام کان یقول الی سبعین بلاء، کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جتنی بھی بلائیں ہیں اور مصیبتیں ہیں ان کی مدت فقط 70 سال تک ہے، اور بعد 70 رخاء، اور 70 سالوں کے بعد پھر خوشیاں ہوں گی، یہ تمام کی تمام مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ رخاء یعنی پھر آسانیاں آ جائیں گی اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن مولا 70 سال تو ختم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مشکلات ختم نہیں ہوئیں اور مصیبتیں جاری و ساری ہیں۔ تو مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یا ثابت ان اللہ تبارک و تعالی قد وقت ھذا الامر فی 70، اے ثابت یاد رکھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی مدت، اس امر کی مدت فقط 70 سال تک تھی۔ لما قتل الحسین علیہ السلام اشتد غضب اللہ علی اہل الارض، لیکن جب تمام ان ظالموں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، یعنی اللہ کی حجت، اللہ کے طرف سے جو امام ہیں ان پر ظلم کیا، پھر اس کی مدت بڑھ گئی اور غضب خدا تمام مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ کس انداز سے ٹوٹا مولا آگے اس کی تشریح بیان فرماتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا فأخرہ اللہ، پھر اللہ نے اس امر کی مدت کو مؤخر کر دیا، اس کی مدت کو بڑھا دیا۔ مولا فرماتے ہیں اس کی مدت 140 سال تک بڑھ گئی، اور پھر کیا ہوا مولا باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ جو 140 سال تک کی مدت کا عرصہ ہے تقریباً یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ بنتا ہے۔ مطلب مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر پوری بشریت ائمہ علیہم السلام کی اتباع کرتی، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے امام کو قبول کرتی، تو پھر کیا ہوتا، جتنی بھی نعمتیں تھیں جو زمانہ پیغمبر کے بعد نازل ہونی تھی ان تمام نعمتوں کو نازل ہونا تھا، یا میں لفظ تبدیل کر کے کہوں وہ نعمتیں جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے بعد اللہ نے نازل کرنی ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں نازل ہونی تھی، یا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہی ان نعمتوں کا آغاز شروع ہو جانا تھا، لیکن لوگوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو قبول نہ کیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں پھر کیوں مدت بڑھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد؟ مولا فرماتے ہیں فحدثناکم کشفتم قناع السر، کہ ہم جو بھی کلام کرتے ہیں، یعنی ہم جو بھی اپنے ماننے والوں سے، اپنے چاہنے والوں سے جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کلام کرتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں ان تمام ہمارے کلام کو نااہل کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے رازوں پر پردہ نہیں رکھتے، انہیں بیان کر دیتے ہیں، انہیں عیاں کر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے اب اس کی مدت بڑھ چکی ہے اور اللہ نے اس مدت کو اب معین نہیں کیا۔ اب خدا جانے ظہور کب ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے اور اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یعنی سر من سر اللہ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ کی غیبتوں میں سے غیبت ہے، اور خدا جانے
اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کی حقیقت تب پوری کائنات کے لیے واضح اور روشن ہوگی جب ہمارے آخری مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پردہ غیبت اٹھا کے ظاہر ہوں گے۔